بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ جنگل بک کے پرستار ہیں تو آپ دینا سینیچر کی حقیقی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ سینیچر ہندوستان کے جنگلوں میں پیدا ہوا اور اپنی پوری زندگی جانوروں کے درمیان گزاری۔ دینا سینیچر کی کہانی 1800 کی دہائی میں شروع ہوئی جب وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ 1867 میں شکاریوں کے ایک گروپ نے بھارت کے ایک علاقہ اتر پردیش کے جنگلوں میں ایک بھیڑیے کا شکار کی غرض سے پیچھا کیا۔ یہ بھیڑیا شکاریوں کو ایک چھوٹے سے غار کی طرف لے گیا۔ ان شکاریوں نے غار کے باہر ایک ننگا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لڑکے کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرنے پر انہیں محسوس ہوا کہ وہ انہیں جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی وہ ان کے سوالات کو سمجھ سکتا تھا، جس پر انہیں شک ہوا کہ یہ ایک فیرل چائلڈ ہے جس کی پرورش بھیڑیے نے کی ہے۔ یہ لڑکا 2 ٹانگوں کی بجائے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے چوپاؤں کی طرح چلتا تھا۔ یہ شکاری اس لڑکے کو اپنے گاؤں لے آئے اور اسے مقامی لوگوں کو دکھایا۔ گاؤں والے بھیڑیوں کے پالے ہوئے اس لڑکے سے بہت متاثر بھی تھے لیکن خوف زدہ بھی تھے، کیونکہ یہ بھیڑیوں کی طرح آوازیں نکالتا تھا اور چیختا تھا۔ اس کے بعد شکاری لڑکے کو آگرہ کے سکندرا مشن یتیم خانے میں لے گئے۔ وہاں پر اسے سینیچر کا نام دیا گیا، جس کا اردو میں مطلب ہے ہفتہ، کیونکہ یہ ہفتے کے دن ہی ملا تھا۔ یتیم خانے کے سربراہ نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ دینا سینیچر کو گنوار اور بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن اس نے ذہانت اور تنقیدی سوچ کے کچھ آثار دکھائے ہیں۔ یتیم خانے کے عملے نے دینا کو مہذب بنانے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ ایک مشکل کام تھا۔ وہ اکثر بھیڑیے کی طرح چیختا اور بھونکتا، جس سے عملے کو یقین ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینیچر کو موسم کی شدت کا احساس نہیں ہوتا تھا، اسے نہ گرمی لگتی تھی اور نہ سردی۔ دینا سینیچر نے لباس پہننا تو شروع کر دیا، لیکن وہ صرف گوشت کھاتا تھا اور بھیڑیے کی طرح ہڈیوں پر اپنے دانت تیز کرتا تھا۔ ایک ہی وقت میں دینا کوئی زبان نہیں بول سکتا تھا۔ جیسے جیسے دینا سینیچر بڑا ہوتا گیا، اس نے انسانوں جیسے رویے دکھانا شروع کر دیے۔ اس نے بیت الخلاء استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا، انسانوں کی طرح کھانا کھانا، کپڑے پہننا، سیدھے چلنا اور یہاں تک کہ جوتے پہننا بھی شروع کر دیا۔ تاہم یہ اکثر اونچی آواز میں بھیڑیے کی طرح چیختا چلاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دینا سینیچر نے کبھی بھی انسان کی طرح بولنا نہیں سیکھا، لیکن وہ اکثر دوسروں کے ساتھ اکٹھے کھیلنے لگ گیا۔ اس نے چائے کا کپ پکڑ کر چائے پینا بھی شروع کر دی تھی۔ یتیم خانے میں 20 سال کا بیشتر حصہ گزارنے کے باوجود دینا نے اپنے انسانی رویے میں بہت تھوڑی پیش رفت کی۔ مثال کے طور پر اگرچہ وہ پلیٹ سے کھاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کھانے کو پہلے سونگھتا تھا اور وہ کچے گوشت کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا۔ اس نے لباس پہننا اور سیدھا چلنا بھی سیکھ لیا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ دینا سینیچر نے نگرانوں سے سگریٹ پینے کی عادت بھی اپنا لی تھی۔ بہرحال بہت زیادہ تمباکو نوشی نے دینا سینیچر کی صحت کو انتہائی نقصان پہنچایا اور بالآخر 1895 میں تپدق کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ سینیچر نے بہت مختصر زندگی گزاری اور 34 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دینا سینیچر ایک منفرد شخصیت تھا۔ اس کی پرورش بھیڑیوں نے کی اور اپنی زندگی کے ابتدائی سال جنگل میں گزارے۔ اگرچہ شکاری اسے یتیم خانے میں لے گئے، لیکن اس نے انسان بننے کا طریقہ کبھی نہیں سیکھا۔ کچھ حوالوں سے دینا سینیچر ہمیشہ انسان سے زیادہ بھیڑیا ہی رہا۔ یعنی آپ لڑکے کو جنگل سے باہر لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ جنگل کو لڑکے سے نکال نہیں سکتے۔ دینا سینیچر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ تہذیب سیکھی جاتی ہے، کوئی فطری چیز نہیں۔ دینا سینیچر نے کبھی انسان بننا نہیں سیکھا، لیکن پھر بھی اس نے دنیا کو بہت متاثر کیا۔
اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ جنگلیوں میں بھی دوسروں کو مہذب بنانے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر بھی دینا کی کہانی ہمیں یہ سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان بچوں کے وحشی بننے کی وجہ کیا تھی؟ کیا یہ انسانی فطرت میں شامل ہے یا کچھ سیکھا جاتا ہے؟